اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ شرح الاسلام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، حیض کے بیان میں ہماری گفتگو تھی اور وہاں پر ہم نے اس میں مسائل کو شروع کیا تھا، وہاں ہونا مسائل، اور مسائل میں ہم نے مسئلۃ الاولیٰ پڑھا، ثانیہ پڑھا، اور آج ہم ثالثہ پڑھتے ہیں۔ الثالثہ یعنی المسألۃ الثالثہ، لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، یعنی اگر کسی خاتون کی، کسی عورت کی عادت ہر مہینے میں ایک مرتبہ ہو عدد معین کے ساتھ، یعنی ہر مہینے میں اسے ایک ہی دفعہ آتا ہے اور اس کا جو عدد ہے آنے کے جو ایام ہیں وہ معین ہے، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 9 دن، 8 دن، 10 دن، یعنی عدد معین ہے، ہر مہینے آتا ہے، لیکن عادت یہ ہے کہ عدد معین ہے، اس کے اعتبار سے اس کے آتا ہے۔ کہنے فرأت فی شہر مرتين بعدد ایام العادہ، فرأت هذه المرأة، مثلا پس یہ عورت دیکھے، یہ خاتون دیکھے، الحیض یا الدم، مثلا خون دیکھے عورت، فی شہر مرتين، ایک مہینے میں 2 مرتبہ، ایک مہینے میں 2 مرتبہ دیکھے۔ کہہ رہے ہیں کہ فرأت فی شہر مرتين بعدد ایام العادہ، بس یہی خاتون جو ہے وہ 2 مرتبہ دیکھے ایک مہینے میں، یہ عدد کتنا ہو اس کی، وہ عدد کے جو ایام ہے اس کے اتنا ہی عدد ہو، اس اعتبار سے 2 دفعہ دیکھے۔ کان ذالک حیضان، کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، حیض ہے، وہ خون حیض مانا جائے گا۔ ولو جاء فی کل مرۃ ازید من العادہ، اگرچہ ہر دفعہ، اور اگر ہر دفعہ آئے زیادہ عادت سے، ایک تو یہ ہے کہ کتنا بعدد ایام العادہ، یہ کیا ہے کہ زیادہ دیکھے عادت سے، لکان حیضا اذا لم يتجاوز 10، مثلا اسے 5 دن کی عادت تھی، 5 دن دیکھا اس نے، یہ 7 دن کی تھی تو 5 کے بجائے 6 دیکھا، 7 کی تھی 7 کے بجائے 8 دن دیکھا، 9 دن دیکھا، زیادہ دیکھا اس نے اپنے عدد کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں لکان حیضا اذا لم يتجاوز 10، کہتے ہیں کہ سب کا سب وہ حیض ہے اگر 10 دن کو تجاوز نہ کرے، وہ سب حیض ہے، بولو اس کی عادت سے زیادہ ہے، وہ عادت تھی 3 دن، عادت تھی 7 دن، عادت تھی 5 دن، 9 دن، اور اس نے دیکھ لیا مثلا زیادہ اس عادت سے، 9 دن عادت تھی 10 دن دیکھ لیا، 7 دن عادت تھی 9 دن دیکھ لیا، 5 دن تھی 8 دن دیکھا مثلا، یا 9 دن دیکھا، تو کہہ رہا ہے کہ اگر عادت سے زیادہ دیکھا اس نے، لکان حیضا اذا لم يتجاوز 10، تو وہ حیض مانا جائے گا، وہ حیض ہے اگر وہ 10 دن کو تجاوز نہ کرے، تو وہ سب حیض ہے۔ فَإِن تَجَاوَزَ تَحَيَّزَتْ بِقَدْرِ عَادَتِهَا وَكَانَ الْبَاقِي اسْتِحَاضًا۔ فَإِن تَجَاوَزَ الدَّمُ، اگر خون تجاوز کر جائے 10 دن کو، فَإِن تَجَاوَزَ الدَّمُ 10، اگر خون 10 دن کو تجاوز کر جائے، تحیضت، تو حیض ہے بقدر عادتها، اس کی عادت کی مقدار میں، ہر مہینے سے 5 دن عادت تھی تو یہ 5 دن جو ہے وہ حیض ہے، اور باقی کیا ہے، استحاضہ۔ لیکن 10 سے تجاوز جب کرے، اگر 10 تک آئے تو پھر وہ حیض ہی مانا جائے گا سب کے سب۔ فَإِن تَجَاوَزَ الدَّمُ 10 تحیضت بقدر عادتها، تو اس کی عادت کے اعتبار، مقدار کے اعتبار سے، قدر عادت کیا ہے، حیض ہے۔
وکان الباقی استحاضہ، اور باقی استحاضہ ہے. والمضطربۃ العادہ، اور وہ خاتون کہ جو مضطربہ ہے. مضطربہ کا آپ سمجھ چکے، جس کی عادت معین نہیں ہے، عادت کے اعتبار سے مضطربہ ہے یا وقت کے اعتبار سے مضطربہ ہے، یا عادت کی بات کر رہے ہیں. لیکن والمضطربۃ العادہ ترجع الی التمیز فتعمل علیہ، تو وہ رجوع کرے گی تمیز کی طرف. یعنی رجوع کرے گی کہاں؟ تمیز کی طرف. ہاں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماں ہے اور دیگر ہے مثلا، جو رجوع کرے گی. فتعمل علیہ، اور اسی کے اعتبار سے وہ عمل کرے گی. ولا تترک هذه الصلاة الا بعد مضی 3 ایام، اور یہ خاتون اور جو ہے جس کو اس طرح کا معاملہ ہے، نماز کو ترک نہیں کرے گی مگر 3 دن گزر جانے کے بعد. وہ 3 دن اگر متواتر آ گیا تو حیض ہے، سمجھ رہے ہیں، حیض ہے. اور اگر متواتر نہیں آیا، 3 دن گزر گئے، متواتر نہیں آیا، تو پھر وہ نماز کو ترک نہیں کرے گی. کیونکہ حیض میں ترک کرنا ہے، حیض میں ترک کرنا ہے. 3 دن گزر گئے، مستقل آتا رہا، کنٹینیو آتا رہا، تو وہ حیض ہے. لہٰذا وہ حیض ہے تو نماز وہ نہیں پڑھ سکتی 3 دن کے بعد، تو ثابت ہو گیا حیض ہے. لیکن اگر جو ہے وہ 3 دن نہیں آیا ہو تو نماز کو باقی رکھ کے پڑھے گی. تو اس کا مطلب حیض نہیں استحاضہ ہے. صحیح. تو 3 دن تک وہ جو ہے نماز کو ترک نہیں کرے گی، پڑھتی رہے گی. وہ ہو سکتا ہے استحاضہ ہو. ایسی عورت جو مضطربہ ہے، یہ 3 دن تک اپنی نماز کو ترک نہیں کرے گی. اور 3 دن متواتر آ گیا تو اب یہ نماز کو ترک کرے گی، کیونکہ یہ حیض ہو سکتا ہے. صحیح. الا بعد مضی الا بعد مضی 3 ایام، اور 3 دن گزرنے کے بعد علی الاظہار، قول اظہر کی بنا پر. فإن فقد التمیز، اگر تمیز کو فقد کر دے، فہنا مسائل 3، مسائل 3. بس اگر تمیز کو فقد کر دے، تمیز نہ مل پائے، تمیز نہ ہو پائے، تو ایسا اس میں امتیاز، یعنی رجوع کرنے کے باوجود بھی نہ وہ تمیز کو پائے، حاصل نہ ہو، تمیز نہ مل پائے، پتہ نہ چل پائے، نہ سمجھ پائے کیا کرنا. تو کہنے اس میں 3 مسئلے ہیں. کہنے الثالثہ، المسألة الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، اگر کسی خاتون کی عادت ہے ہر مہینے میں عدد معین ہے، اس کی عادت عدد معین کے ساتھ ہے، فرات فی شہر مرتين بعدد ایام العادہ، بس یہ خاتون ایک مہینے میں 2 مرتبہ دیکھے، بعدد ایام العادہ، عدد کتنا ہے اس کا؟ ایام عادت والا عدد ہے، جو اس کی عادت کا عدد ہے وہی عدد ہے، اور اس کو 2 مرتبہ دیکھے ایک مہینے میں. کان ذالک حیضان، یہ حیض ہے. ولو جاء فی کل مرۃ ازید من العادہ، اگر آئے ہر مرتبہ زیادہ عادت سے، عادت تھی 4-5 دن کی، آیا 7 دن مثلا، لکان حیضن، کہہ رہے ہیں کہ وہ حیض ہوگا اذا لم يتجاوز العشرہ، اگر وہ 10 کو تجاوز نہ، 10 دن کو تجاوز نہ کرے تو وہ سب کا سب کیا ہے؟ حیض ہے. فإن تجاوز، اگر تجاوز کر جائے، تجاوز دم العشرہ، اگر خون جو ہے تجاوز کر جائے 10 دن کو، تحیزت بقدر عادتها، تو پھر یہ حیض مانی، حیضہ مان کے اپنے آپ کو حیض شمار ہوگا یہ بقدر عادتها، اس کی عادت کی مقدار میں. اور کان الباقی استحاضہ، اگر 10 دن کو تجاوز کر جائے تو جو عادت ہے وہ حیض مانا جائے گا، اور جو عادت نہیں ہے باقی اس کے بعد 10 دن سے تجاوز کر چکا، باقی سب استحاضہ مانا جائے گا. والمضطربۃ العادہ ترجع الی التمیز فتعمل علیہ، اور جو مضطرب العادہ ہے، جو ناسیہ ہے، یعنی بھول گئی ہے، وہ عدد کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے، یعنی عادت کو بھولی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ترجع الی التمیز فتعمل علیہ، تو پھر یہ رجوع کرے گی تمیز کی طرف اور اس پر عمل کرے گی. ولا تترک هذه الصلاۃ ولا تترک هذه، اور یہ خاتون نماز کو جو مضطربہ ہے عادتاً، جو مضطرب العادہ ہے،
اور یہ نماز کو ترک نہیں کرے گی الا بعد مجھے ثلاثۃ ایام، مگر یہ کہ جب 3 دن گزر جائیں تو پھر نماز کو ترک کرے گی. اگر 3 دن متواتر آیا ہے تو اس کا مطلب حیض ہو جائے گا، اب آگے پھر اسے دھیان کرنا ہوگا قول اظہر کی بنا پر. فإن فقد التمیز، اگر یہ تمیز کو فقد کر دے، تمیز نہ ہو پائے، نہ مل پائے اسے، نہ ہو، فہنا مسائل ثلاث، تو پھر اس بارے میں 3 مسئلے ہیں انشاءاللہ جو کل آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو وقت تمام ہو گیا، اب انشاءاللہ کل آئے گا. فی امان اللہ.